ماضی مقدس ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا باپ احمد خان ایک بزنس مین تھا اور ماں گھر پر ہوتی تھی۔ اس کا باپ اکثر اپنے بزنس کی وجہ سے مصروف رہتا اور اپنے اہل خانے کو وقت نہیں دے پاتا۔ اسی وجہ سے مقدس بچپن سے ہی اپنے باپ کی محبت کے لیے ترستی رہتی تھی۔ اس کی پیدائش کے 5 سال بعد اس کی بہن حنا خان کی پیدائش ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد مقدس نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھا، اس کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد احمد خان اپنی دونوں بیٹیوں سے ایسے غافل ہو گئے جیسے وہ ان کو جانتے ہی نہ ہوں، جس سے مقدس کو تکلیف تو بہت ہوتی مگر کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ البتہ ان سب کی وجہ سے اس کی اندر نفرت پروان چڑھ رہی تھی، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ مقدس جب 10 سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، جس پر مقدس کو پہلی دفعہ اپنے باپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور وہ یہ نفرت آہستہ آہستہ حنا کے اندر بھی منتقل کر رہی تھی۔ ان کی دوسری ماں ہما بیگم ایک اچھے خاندان سے تھی۔ وہ ان دونوں سے بات کرنے، پیار کرنے کی کوشش کرتی، مگر مقدس ہر بار ان کی کوشش کو ناکام کر دیتی، جس پر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ جب مقدس 13 سال کی ہوئی تو ہما کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس پر احمد خان بہت خوش تھا، مگر مقدس اور حنا کو کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ احمد خان کا کوئی بیٹا نہیں تو کل کلا کو ان کی ساری جائیداد اس کی اور حنا کی ہوگی۔ مگر اب ان کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا تھا۔ ہما بیگم اپنے بیٹے ارسلان کو ان دونوں کو دینے کی کوشش کرتی تو وہ دونوں انکار کر دیتی، جس پر ہما بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ مقدس جب 15 سال کی ہوئی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے باپ سے محبت کا ڈھونگ کرے گی، تاکہ جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آئے تو سارا نہیں کم سے کم کچھ حصہ ان دونوں کے حصے میں آ جائے۔ اس منصوبے پر مقدس عمل پیرا بھی ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کا بہت خیال رکھنے لگی، صرف اور صرف جائیداد کے حصول کے لیے۔ مگر جب وہ 24 سال کی ہوئی تو ایک دن اس کے باپ نے ان کے سروں پر جیسے دھماکہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے ساری جائیداد اپنے بیٹے ارسلان کے نام کر دی ہے، جس پر مقدس نے اعتراض کیا، مگر انہوں نے کسی کے اعتراض پر دھیان نہیں دیا۔ ہما بیگم نے بھی احمد صاحب کو سمجھانا چاہا تو انہوں نے اس کے تمام اعتراضات ختم کر دیے، جس پر ہما بیگم خاموش رہنے کے سوا کچھ نہ کر پائیں۔ اسی سال احمد خان نے اپنے دوست دلاور خان کے بیٹے دریت خان سے مقدس کی شادی کرا دی۔ اس پر مقدس یہ سوچ کر مان گئی کہ باپ کا نہ صحیح شوہر کی ساری جائیداد پر قابض ہونے کی ہر ممکن کوشش ضرور کرے گی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر اور ساس سسر کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے سسرالی اس پر اندھا اعتماد کریں، تاکہ جب بھی وہ جائیداد ہتھیانا چاہے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ٹہری تھی۔ ایک دن مقدس بیگم کو یہ پتہ چلا کہ ان کے شوہر شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے، مگر اس کی شادی کہیں اور ہو جانے پر دریت خان نے اپنے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی ہے، تو ان کے اندر ایک آگ برپا ہوا۔ وہ جو بچپن میں اپنے باپ کی محبت و توجہ کو ترسی ہوئی تھی، یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شوہر ان کے بجائے کسی اور سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے اس کو سب سچ بتا دیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ میرا ماضی تھا اور تم میرا حال ہو۔ اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے اچھی بہو ہونے کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے اندر لگی آگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف مقدس نے اپنی بہن کو یہ دلاسے دیے تھے کہ اپنے دیور شاذل خان کی شادی اس سے کروائے گی۔ حنا کو بھی شاذل خان پسند تھا،
اس لیے اس نے مقدس کو انکار نہیں کیا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد مقدس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے زمان رکھا۔ بیٹے کی پیدائش پر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کو لگتا تھا کہ اس نے اس خاندان کو پہلا وارث دیا ہے اور اب اس جائیداد پر اس کے بیٹے کا حق ہوگا، مگر اس کی خوش فہمی ہی رہ گئی کیونکہ وہ ایک بات سے انجان تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے 1 سال بعد جب مقدس نے دلاور خان سے حنا کے بارے میں بات کی تو ان کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شاذل خان سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ دلاور خان اور ثانیہ بیگم دونوں اس کو بہت سمجھایا مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ یہ بات مقدس کو پتہ چلی تو ان کو غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچ کر ضبط کر گئی کہ اس کا سسرال شاذل کو منا ہی لیں گے کیونکہ وہ ہرگز اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ جب یہ بات حنا کو پتہ چلی تو اسے اپنے ٹکرائے جانے پر سخت غصہ آیا۔ وہ شاذل خان سے حساب لینا چاہتی تھی مگر اپنی بہن کے کہنے پر وہ رک گئی۔ پھر 2 سال بعد وہ وقت بھی آ گیا جب شاذل خان اپنی بیوی اور 7 سالہ بیٹے کے ساتھ آ گیا۔ مقدس صرف اس بات سے پریشان تھی کہ اس نے اب تک حنا کو یہ دلاسے دیے تھے کہ اس کی شادی شاذل خان سے ضرور کروائے گی مگر اب اس سوچ میں تھی کہ اپنی بہن کو کس طرح سمجھائے گی۔ ادھر جب حنا کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ مقدس کی اس بات سے وہ تھوڑا سنبھلی جب اس نے کہا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح ان دونوں ماں بیٹے کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ کچھ عرصے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ شاذل خان اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے تو اس پر مقدس بیگم صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ پہلے جب دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی اب صرف کشف کو گھر سے نکالنے کے موقع تلاش کر رہی تھی۔ یہ موقع مقدس کو تب ملا جب شاذل خان بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے۔ اس رات وہ کشف کے کمرے میں گئی اور اس کو یہاں سے چلے جانے پر مجبور کیا اور نہ جانے کی صورت میں یہ دھمکی دی کہ وہ ارسل کو مار دے گی۔ یہ سننے پر کشف ڈر گئی کیونکہ وہ اس گھر میں اپنی اہمیت سے واقف تھی اور وہ اس حقیقت سے بھی آشنا تھی کہ اس کا سسر اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ کشف یہ سوچ کر وہاں سے چلی گئی کہ شاذل کے آنے کے بعد ان کو سب کچھ سچ بتا دے گی اور پھر وہ مقدس بیگم سے ضرور حساب لیں گی۔ مگر جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی ایک وین ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی اس سے باہر آیا اور اس کو بے ہوش کر کے وین میں بٹھا کر چلا گیا۔ دوسری طرف مقدس کشف بیگم کو مارنا چاہتی تھی مگر حنا نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا کیونکہ وہ کشف کو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہر اذیت کا بدلہ کشف سے لینا چاہتی تھی جس پر مقدس نے اس کی بات مان لی۔ صرف اتنا ہی نہیں پولیس والوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مقدس نے گھر میں سب لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ کشف بیگم مر چکی ہے جس پر سب لوگوں کو یقین بھی آ گیا کیونکہ اس نے ثبوت ہی اتنے پختہ دیے تھے۔ کشف کے جانے کے بعد مقدس نے اس کی ہر نشانی کو مٹا دیا۔ جب شاذل کو اس کا علم ہوا تو اس کو بہت غصہ آیا مگر انہوں نے یہ کہہ کر سب کی ہمدردیاں بٹوری کہ شاذل بار بار ان چیزوں کو دیکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ مقدس کی اس بات سے اس کے ساس سسر متفق ہو گئے۔ ہاں البتہ شاذل ان کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ مقدس یہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا زمان ارسل کے ساتھ کھیلے مگر وہ اسے منع بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ ایسا کرنے پر ان کا اصلی روپ سب کے سامنے آ جاتا اور وہ کامیابی کے اتنے قریب پہنچ کر ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مصلحتاً چپ رہی اور محبت کا ڈرامہ کرتی رہی کہ وقت آنے پر ارسل اس کے کہنے پر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر ہی دے گا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ داجی کا امیج بھی اس کی نظروں میں خراب کرتی رہی تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو سکے اور ان کا کام آسان ہو جائے۔ شاذل کی وفات کے بعد مقدس نے حنا کو بہت سمجھایا کہ شادی کر لے لیکن وہ نہیں مانی جس پر مقدس بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ حال یہ سب کہنے کے بعد مقدس بیگم خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکان تھی، سب کچھ فتح کرنے کی مسکان۔ تو کیسے لگا سب سننے کے بعد؟
اور ہاں، ایک بات تو بتانا بھول ہی گئی، بہت جلد تمہارا بیٹا خود اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے گا۔ آخر اس کو ماں کی طرح پیار جو دیا ہے۔ جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی، حنا آگے بڑھی اور کشف بیگم کے سامنے بیٹھ کر بولی، کیا ملا تمہیں شاذل سے شادی کر کے؟ مجھ سے میری محبت چھین کے؟ وہ تو تمہارا بھی نہ بن سکا۔ تمہارے جانے کے بعد خود تو اس دنیا سے چلا گیا اور تمہیں بھی یہاں اس اذیت میں چھوڑ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر جانے لگی، پیچھے سے ان کو کشف بیگم کی آواز سنائی دی، بہت جلد میرا بیٹا یہاں آئے گا اور مجھے یہاں سے لے جائے گا، پھر تم دونوں اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ ان کی بات کا جواب دیے بغیر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کشف بیگم کرب سے آنکھیں بند کیے ماضی کے ان حسین لمحوں میں کھو گئی جب وہ اور شاذل پہلی دفعہ ملے تھے۔ ماضی، یہ ایک ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ریسٹورنٹ کے دروازے سے داخل ہوتے ایک لڑکی پر ٹھہر گئی جو خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے سے ایک لڑکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شاذل کئی لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، مگر وہ اپنا پرس وہیں بھول گئی، جسے دیکھ کر شاذل نے اسے اٹھایا اور اس میں موجود شناختی کارڈ نے شاذل کے لیے اس تک رسائی آسان کر دی۔ 2 دنوں سے کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ کشف کے گھر نہیں جا پایا تھا۔ کچھ فرصت ملنے پر جب وہ کشف کے گھر گیا تو وہاں جانے پر معلوم ہوا جیسے کوئی تقریب چل رہی ہو۔ اندر داخل ہونے پر شاذل کی نظر عروسی جوڑے میں بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کشف تھی، جو شاید سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس کی چچی اس کے ساتھ بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ اس کا چچا خاموشی سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ کچھ مہمان آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ شاذل آگے بڑھا اور کشف کے آگے کھڑے ہو کر اس کی چچی کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ کشف کی چچی غصے میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، اے میاں، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاذل ان کے غصے کو نظر انداز کر کے بولا، آپ یہ چھوڑیں، میں کون ہوں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ روبینہ بیگم کچھ بولتی، مہمانوں میں بیٹھی ایک عورت بول اٹھی، آج اس لڑکی کی شادی تھی مگر بارات نہیں آئی کیونکہ لڑکے والے جہیز کی مانگ کی تھی اور جہیز نہ ملنے پر وہ بارات ہی نہیں لے کر آئے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہوئی تو شاذل کے چہرے پر چٹانوں سی سختی چھا گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینج لیں۔ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس سوال پر سب حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تم کیوں یہ پوچھ رہے ہو؟ کشف کے چچا ریان صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاذل کے جواب پر سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد ریان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں تو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ فوراً سر اثبات میں ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ریان صاحب اپنے ساتھ مولوی کو لے آئے اور وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کشف یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد شاذل اسے اپنے فلیٹ لے آیا۔ شروع میں کشف شاذل سے ڈری سہمی سی رہتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے شوہر نے اس سے صرف ہمدردی کے تحت نکاح کیا ہے۔ ایک دن جب شاذل نے اسے بتایا کہ اس نے یہ نکاح کسی ہمدردی کے تحت نہیں بلکہ وہ اسے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، ورنہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کوئی ہمدردی میں نہیں کرتا، پھر اسے ریسٹورنٹ کا سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد کشف نے بھی شاذل کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا ڈالی کہ کس طرح اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اپنے چچا ریان صاحب اور چچی روبینہ بیگم کے ساتھ رہنے لگی تھی۔
وہ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کشف کو اپنی بیٹی کی طرح پالا، اسے پڑھایا، لکھایا اور ہر خواہش پوری کی۔ اس کی شادی کا فیصلہ بھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا، لیکن قسمت سے کون لڑ پایا ہے جو وہ لڑ لیتے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا، جس کا نام انہوں نے ارسل رکھا۔ ارسل کی پیدائش کے بعد کشف نے شاذل سے کہا کہ وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے جائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو گمنامی کی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی، جس پر شاذل اسے ٹالتا رہا کیونکہ وہ اپنے باپ سے واقف تھا۔ کشف شاذل کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن یہ بات اسے ہمیشہ کھٹکتی کہ شاذل اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا کہ ایک دن اچانک شاذل اپنی بیوی اور بیٹے کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں سب کے رویے دیکھ کر کشف بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں شاذل گھر لے جانے والی بات کو ٹالتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کا رویہ کشف کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، مگر دلاور خان کا رویہ اب بھی ویسے ہی تھا، سرد سا، جس سے کشف ہر بار دل برداشتہ ہو جاتی۔ ایک دن کشف اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ ارسل آ گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امی، آپ کے ہاتھ میں یہ بریسلیٹ کتنا پیارا ہے، تمہیں پسند آیا؟ ہاں بہت، ارسل نے چہکتے ہوئے کہا۔ امی، کیا آپ مجھے یہ دے سکتی ہیں؟ اس نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ کشف نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیوں، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ ارسل کی بات پر کشف صرف مسکرا دی اور بریسلیٹ اتار کر اسے دے دیا۔ اس سے ایک دن بعد ان کی زندگی میں وہ سب ہو گیا جس کے بارے میں انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ آدمی کشف کو کال کوٹری میں بند کر کے چلے گئے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت چیخی چلائی، مگر وہاں اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر تھوڑے عرصے بعد مقدس اور حنا یہاں آتے تھے اور اسے خوب مار پیٹ کر چلے جاتے۔ جب کشف کو اس بات کا علم ہوا کہ شاذل اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ جیسے صدمے میں چلی گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور ان دونوں کا ظلم خاموشی سے سہتی رہی، مگر انہیں یہ امید ضرور تھی کہ ایک دن ان کا بیٹا انہیں یہاں سے ضرور لے جائے گا۔ حال مقدس بیگم صرف اسی طاق میں تھی کہ وہ کس طرح ارسل کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کا فون بجنے لگا۔ مقدس بیگم نے پہلے فون کی طرف دیکھا، پھر اسے اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مگر دوسری طرف حنا سلام کا جواب دیے بغیر بولی، آپ ہی، میں یہاں کشف کو دیکھنے آئی تھی مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ حنا کی بات سنتے ہی مقدس بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ کیا مطلب کشف وہاں نہیں ہے؟ ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ کہیں نہیں ہے، میں نے پہلے ہی ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں۔ حنا کی گھبراتی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو مقدس بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں آتی ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا اور اپنا پرس اٹھا کر باہر کی جانب چل دی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری، انہیں ارسل کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہی ہیں چچی جان؟ صبر، میں بتاتا ہوں۔ کہیں میری ماں کشف بیگم غائب تو نہیں ہو گئی؟ آپ کہیں انہیں تو ڈھونڈنے نہیں جا رہی؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ یعنی آپ جاننا نہیں چاہتی کہ میری ماں کہاں غائب ہو گئی؟ ارسل کی باتیں سن کر مقدس بیگم کا سر ایک لمحے کو چکرا گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کی نظر سامنے پڑی تو سب بیٹے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ مجھے کیا پتا، وہ تو مرنے گئی تھی۔ مقدس بیگم کی بات پر ارسل نے طنزیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے حنا بھی آ پہنچی۔ وہ یہاں مقدس بیگم کے پیچھے آئی تھی کیونکہ انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جب ارسل کی نگاہ حنا پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا ہوا آپ بھی آ گئی، اب سب کے سامنے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے دیکھا جہاں کشف بیگم اپنے بیٹے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کشف بیگم کو دیکھ کر مقدس اور حنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کشف بیگم ان کے سامنے کھڑی ہے۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا کہ میری ماں یہاں کیسے آئی؟ یہ سب کیسے ہوا؟ چلے میں آپ کے بن کہے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارسل صوفے پر بیٹھ گیا، اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا
اور کہنا شروع کیا۔ ماضی: جس دن مقدس کشف کے کمرے میں اسے ڈرانے دھمکانے گئی تھی، اس دن ارسل پیچھے بیڈ پر سو رہا تھا، مگر اپنی چچی کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ باتیں سن لی۔ اس نے سوچا کہ صبح اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گا، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کی ماں کبھی اسے اور اس کے باپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی، مگر صبح ہوتے ہی اسے اپنی ماں کی گمشدگی کی خبر ملی، جس سے اس کا ذہن معاف ہو گیا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر 2 دنوں بعد اسے اپنی ماں کی موت کی خبر مل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جب اس نے اپنے دادا جان کی وہ باتیں سنی تو اسے لگا کہ وہ بھی ان سب میں ملوث ہیں۔ اسی وجہ سے ارسل کو اپنے دادا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس رات مقدس بیگم کی ساری باتیں اپنے باپ کو بتا دی۔ ارسل اپنے دادا دلاور خان کی باتیں بھی اپنے باپ شاذل خان کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی پوری بات سنے بغیر مقدس بیگم کے کمرے کی جانب چل دیے، جہاں وہ اپنی بہن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ تو شاذل نے وہ سب باتیں سن لی۔ ان کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ کشف زندہ ہے، مگر اپنی بیوی پر کیے جانے والے ظلم کا سن کر وہ برداشت نہ کر پائے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ان کو جلد ہی ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر ہوش آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور باپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب وہ دونوں اندر گئے تو شاذل خان نے انہیں سب کچھ بتایا اور ان دونوں سے وعدہ لیا کہ وہ کشف کو ان کی قید سے رہائی دیں گے۔ سچ سننے پر دلاور خان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بہو جو گھر میں سب کی پسندیدہ تھی، صرف جائیداد کی لالچ میں اتنا گر سکتی تھی۔ دلاور خان اور ارسل دونوں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ کشف کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد شاذل خان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مقدس بیگم کی حقیقت جاننے کے باوجود ارسل زمان سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسے اسی طرح بھائیوں والی محبت دیتا تھا۔ شاذل کی وفات کے کچھ دنوں بعد دلاور خان نے ارسل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ جانتے تھے کہ ارسل ان کی بے رخی کی وجہ سے انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتا، مگر وہ آج یہ سب رنجشیں مٹانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی آخری نشانی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کمرے میں آتے ہی دلاور خان نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ کئی لمحے اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد دلاور خان نے ارسل کو خود سے جدا کیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، مگر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرا پہلے والا رویہ بھول جاؤ اور مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ ان کی باتیں سننے پر ارسل نے نم آنکھوں سے اپنے دادا کو دیکھا۔ میں آپ کو اس کے لیے معاف تو کر دوں، مگر مجھے اتنا جاننا ہے کہ کیا آپ میری ماں کی موت میں ملوث ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو دادی جان سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ میری امی کو مرنا ہی تھا۔ کیا آپ بھی چچی کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ اپنے پوتے کی باتیں سن کر دلاور خان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا، بے شک بیٹا، میں نے وہ سب کہا تھا، مگر وہ سب غصے میں نکلے الفاظ تھے۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی خوشیوں کو ایسی کسی کی نظر لگ جائے۔ میں یقیناً اس سے چپکے شادی کرنے پر اور تمہاری ماں کا ہماری ذات سے نہ ہونے پر ناراض تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے بھی غیر ذات لڑکے سے شادی نہیں کی تھی، اور وہی سوچ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی تھی۔ اس سے میرا رد عمل سخت تھا، کیونکہ بیٹا، اپنے خاندان اور معاشرے کی روایتوں کی خلاف ورزی کرنا اور اس کے برعکس کوئی کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں نے تمہاری ماں کو قبول کر لیا تھا۔ البتہ جن باتوں کی تم بات کر رہے ہو وہ سب میں نے غصے میں کہی تھی۔ ان کے خاموش ہونے پر ارسل نے اپنے دادا کے کندھے پر سر رکھا تو انہوں نے بھی محبت سے اپنے پوتے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر بار ارسل جب اپنے دادا سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بات کرتا تو وہ اسے روک لیتے۔ یہ دلاور خان کا ہی پلان تھا کہ وہ دونوں مقدس بیگم کے سامنے ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے جیسے وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تاکہ ان کو کوئی شک نہ ہو۔ اپنی ماں کو ڈھونڈنے سے دلاور خان ارسل کو اس لیے بھی منع کرتے رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہو جائے، تاکہ اس کے لیے اپنی ماں کو ڈھونڈنا اور مقدس بیگم سے مقابلہ آسان ہو جائے۔
جس پر ارسل خاموش ہو جاتا۔ اس عرصے میں دلاور خان نے خود کشف کی تلاش نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ ارسل خان خوابوں میں بھی اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھتا اور کبھی اپنے باپ کو جو شکوہ بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے، جس سے وہ ہمیشہ ڈر جاتا۔ اسی طرح ایک دن مقدس بیگم اپنی بہن حنا کو کہیں آنے کا کہہ رہی تھی، اور قسمت کا کرنا ایسے ہوا کہ ارسل نے یہ ساری باتیں سن لی اور اس نے مقدس بیگم کا پیچھا کیا۔ وہاں پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کی ماں کو یہاں قید کیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ارسل اندر گیا۔ اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر کشف بیگم نے اسے بے اختیار گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے عرصے بعد اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر ارسل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو چھوا اور نم آواز میں بولی، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے لینے ضرور آؤ گے۔ ارسل نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیسے نہیں آتا، بابا نے مجھے آپ کو واپس لانے کی ذمہ داری سونپی تھی، میں کیسے ان کی بات ٹال سکتا تھا۔ ارسل کے منہ سے شاذل کا ذکر سنتے ہی کشف بیگم ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسل نے بمشکل ان کو سنبھالا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ حال ارسل کے خاموش ہونے پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر یکدم اس خاموشی میں مقدس بیگم کے قہقہے گونجنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں۔ بہت دیر ہنسنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا ہے میں نے یہ سب تو کیا کر لوگے تم لوگ، کیا بگاڑ لوگے میرا؟ ہاں کیا ہے یہ سب میں نے جائیداد کے لیے، تو کیا غلط کیا میں نے؟ بچپن سے میں اور میری بہن اپنے باپ کی محبت کے لیے ترستے رہے۔ ان کے پاس ہمارے لیے تو وقت نہیں تھا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کے پاس وقت آ گیا۔ میں نے اپنے باپ سے محبت کا ڈرامہ بھی صرف جائیداد کے لیے کیا۔ اگر محبت نہ صحیح کم سے کم جائیداد تو ہاتھ لگ جاتی۔ اپنے باپ سے نفرت کی وجہ سے محبت کا ڈرامہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اتنی اذیت سے گزرنے کے بعد بھی مجھے کیا ملا؟ وقت آنے پر انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ ہم دونوں بہنیں پھر خالی ہاتھ رہ گئیں۔ لیکن جب میری شادی درید خان کے ساتھ طے ہوئی تو میں نے سوچا کہ باپ کا نہ صحیح اپنے شوہر کی جائیداد ہی ہتھیا لوں گی۔ ہاں البتہ شادی ہونے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر صاحب شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے تو میں ایک بار پھر محبت کے معاملے میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ تو میں نے یہ جائیداد کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اسی وجہ سے میں شاذل خان کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی، تاکہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں آ جائیں اور جائیداد پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن میرا دیور میری راہ کا کانٹا بن گیا اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ 8 سال بعد وہ ہم سب پر یہ بم پھوڑ دیتا ہے کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ یہ جان کر میرے اندر آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی بہن کو اس گھر کی بہو بنانے کے لیے کشف بیگم کو اغوا کروایا، مگر شاذل تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ اب تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کشف کو قتل کیوں نہیں کیا، تو یہ میرا نہیں بلکہ میری بہن کا فیصلہ تھا۔ سچ بتاؤں تو میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی، مگر حنا اس سے اپنی ہر اذیت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ پر مقدس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ درید خان نے مقدس بیگم کی طرف دیکھ کر جب بولنا شروع کیا تو ان کی آواز میں کرب تھا، جب بابا نے مجھے تمہاری حقیقت بتائی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اور ارسل بہت جلد ثبوت کے ساتھ میرے سامنے تمہاری حقیقت لائیں گے، جس پر میں خاموش تو ہو گیا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ یہ سچ نہ ہو، صرف غلط فہمی ہو۔ مگر خود اپنے منہ سے اعتراف کرنے کے بعد اگر کوئی غلط فہمی تھی بھی تو وہ نہیں رہی۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا، تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد ہمیشہ تم سے مخلص رہا ہوں۔ تمہاری کسی بھی حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں اتنی محبت دی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئے، کیونکہ وہ اپنی آواز میں گلی نمی کو مقدس بیگم پر آشکار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی زمان آگے بڑھا۔ مجھے بھائی یہ سب پہلے بتا چکے تھے، مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں ان کی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کی ہے۔
اس وجہ سے میں اس کشمکش میں مبتلا رہا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن آج آپ کے منہ سے یہ سب سننے کے بعد اب کوئی کشمکش باقی نہیں رہی۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو برباد کر کے، اپنی بہن کی زندگی برباد کر کے، ان میں رشتوں کی نفرت ڈال کر صرف پیسوں کے حصول کے لیے اپنی بہن کا استعمال کیا۔ یہ کہہ کر زمان مقدس بیگم کے سامنے سے ہٹ گیا۔ پھر پولیس آگے آئی اور دونوں بہنوں کو ہتھکڑیاں ڈال دی۔ مقدس اور کشف کے جانے کے بعد سب نے نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارسل نے نگاہیں اٹھائی تو اسے اوپر ریلنگ پر اپنے بابا کھڑے نظر آئے، جو مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، جس پر ارسل نے بھی نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ بالآخر سچائی کی جیت ہوئی اور جھوٹ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔